الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے قبل سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بلند آواز سے درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سبھی حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ محفل جسے ہر سال پوری دنیا میں جگہ جگہ پر سجایا جاتا ہے اور اس طرح کی محفل منعقد کی جاتی ہے، اس محفل کو سجانے کا مقصد، ذکر شہدائے کربلا کے نام سے محفل کرنے کا مقصد کچھ اور نہیں ہے، بس ایک مقصد ہے کہ بار بار ہم ان کے ذکر کو، ان کی شہادت کو، ان کی قربانیوں کو سنیں اور ان کی قربانیوں کو سننے کے بعد میں اپنے سوئے ہوئے ایمان کو بھی جگائیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بچانے کی خاطر اپنے پورے کنبے کو میدان کربلا میں شہید کر دیا، لیکن اسلام پر آنچ نہیں آنے دیا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کہ ہر سال وہی بیان، ہر سال وہی محفل، اس کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھیں، ہر سال تاریخ آتی ہے، ہر سال تاریخ واپس آتی ہے، مہینہ واپس آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب مہینہ واپس آتا ہے، ہر سال تاریخ واپس آتی ہے ہر سال، تو ذکر بھی ہر سال ہونا چاہیے، ان کی محفل بھی ہر سال ہونی چاہیے۔ یہاں پر اس طرح کی محفلوں میں بیٹھنے کی جو فضیلت ہے، اسے اگر سمجھنا ہے تو ہمیں اپنے اسلاف کے طریقے کو دیکھنا ہوگا کہ وہ بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ اس طرح کی محفلیں سجاتے تھے اور ذکر شہدائے کربلا کرتے تھے، سنتے تھے اور سناتے تھے۔ یہ ذکر ایک ایسا ذکر ہے کہ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک حصہ ہے جو باقی رہ گیا تھا، اللہ نے میدان کربلا میں اس کو پورا فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر سب سے زیادہ چرچا ذکر کسی کا ہوتا ہے تو شہدائے کربلا اہل بیت کا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ جو ٹاپک ہے میدان کربلا میں جو کچھ بھی ہوا، یہ ایک کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ یہ حضور کی سیرت کا ایک حصہ ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو جب رسول اعظم کا ذکر بلند ہوا تو جس نے رسول اعظم کی خاطر، رسول اعظم کی سنت کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں اپنا سب کچھ لٹا دیا، اللہ نے حضور کے صدقے میں اس کے ذکر کو بھی بلند فرما دیا۔ اور جس طریقے سے رسول اعظم کا چرچا ہم کرتے ہیں، اسی طریقے سے ذکر شہدائے کربلا کر کے امام حسین اور آپ کے اہل خانہ کا چرچا کرتے ہیں۔
تو یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ایک رسی ہے، ایک کڑی ہے جس کو جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، بہرحال ہر چیز کا ذکر اپنے اپنے وقت پر ہوگا، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں پیدا فرمایا، اور دنیا کی ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ انسان اگر دنیا میں آیا تو یہ اللہ کی قدرت ہے، جانور اگر دنیا میں آئے تو اللہ کی قدرت ہے، پیڑ پودے اگر آپ کو دکھتے ہیں دنیا میں موجود ہیں تو یہ ایک اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تعریف کی بات آتی ہے کہ جب کسی چیز کی تعریف کرو تو وہ ساری تعریفیں جو ہوتی ہیں، ساری خوبیاں جو ہوتی ہیں وہ اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک انسان جب کسی کی تعریف کرتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ فلاں انسان کی تعریف کر رہا ہے، فلاں انسان فلاں چیز کی تعریف کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی انسان کی تعریف نہیں ہوتی ہے، کسی چیز کی تعریف نہیں ہوتی ہے، اس انسان کو بنانے والے خدا کی تعریف ہوتی ہے، اور اس چیز کو بنانے والے خدا کی تعریف ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جتنے بھی کاریگر ہوں، جب وہ کوئی چیز بناتے ہیں اور اچھی چیز بناتے ہیں تو ہم اور آپ اور پورے انسان یہ کہتے ہیں کہ کتنا اچھا کاریگر ہے، اس نے کتنی اچھی چیز بنائی ہے۔ اور کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ چیز کتنی اچھی ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کی تعریف تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے ضمن میں اس کے بنانے والے کی بھی تعریف ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر بنانے والا ویسا بناتا نہیں تو وہ چیز خوبصورت نظر آتی نہیں، وہ چیز اچھی نظر آتی نہیں، ہم اس چیز کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اس چیز کی تعریف کر نہیں سکتے تھے۔ لیکن بنانے والے نے چیز کو خوبصورت بنایا تو ہم اس چیز کی تعریف کرتے ہیں تو بنانے والے کی تعریف ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک موبائل ہے، الگ الگ کمپنیاں الگ الگ موبائل بناتی جا رہی ہیں، کوئی کسی کمپنی کی تعریف کر رہا ہے، کوئی کسی کمپنی کی تعریف کر رہا ہے، کوئی کسی موبائل کی تعریف کر رہا ہے، کوئی کسی موبائل کو اچھا بول رہا ہے، لیکن موبائل اچھا دکھ رہا ہے، اس میں کمال موبائل کا نہیں ہے، کمال اس بندے کا ہے جس نے موبائل کو بنایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں اچھی لگتی ہے تو اس چیز کی تعریف حقیقت میں اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ اب آپ تھوڑا سا آگے بڑھیے، اب آپ کو موبائل دکھی، آپ نے موبائل کی تعریف کی تو موبائل بنانے والے کی تعریف ہو گئی، اور یہ حقیقت میں موبائل بنانے والے کی تعریف نہیں ہے، حقیقت میں یہ اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو ایسا دماغ دیا ہے تو جا کے اس نے ایسا موبائل بنایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کی ساری خوبصورت چیزیں آپ دیکھ لیں، دنیا کی ساری اچھی سے اچھی چیزیں آپ دیکھ لیں، جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں اس کو کسی نہ کسی انسان نے بنایا ہے۔ ہم اس انسان کی تعریف کرتے ہیں، اس چیز کی تعریف کرتے ہیں، تو حقیقت میں اس خدا کی تعریف ہوتی ہے جس نے انسان کو ایسا دماغ دیا کہ وہ اچھی سے اچھی اور خوبصورت چیز بنا سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ نے جو فرمایا، کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ فلاں چیز کے بنانے والے کی تعریف کرو۔ کیا فرمایا؟ جتنی بھی تعریف کرو گے، ساری تعریفیں، ساری بھلائیاں، ساری خوبیاں الحمدللہ رب العالمین ہیں، ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہے۔ تم کسی کی بھی تعریف کر لو، کسی کی بھی بڑائی بیان کر لو، کسی چیز کو کیوں نہ اچھا بنا دو، وہ اس کی تعریف نہیں ہے، وہ اس خدا کی تعریف ہے جس نے انسان کو اس قابل بنایا۔ آج لوہا، ایندھن آسمانوں میں ہوائی جہاز کی شکل میں اڑ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، لیکن انسان کا کمال تو ہے، لیکن اس کمال کے پیچھے کیا ہے؟ اس کمال کے پیچھے یہی ہے کہ اللہ نے انسان کو وہ عقل دی ہے، وہ دماغ دیا ہے کہ انسان نے ایسی چیز بنائی ہے۔ تو انسان کی تعریف در حقیقت خدا کی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے ایسا قابل انسان بنایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسی طریقے سے جب ہم انسان کو دیکھتے ہیں، انسانوں میں بہت طریقے کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، خوبصورت انسان نظر آتے ہیں، شریف انسان نظر آتے ہیں، ہم شریف انسان کی تعریف کرتے ہیں، خوبصورت انسان کی تعریف کرتے ہیں، تو حقیقت میں اس انسان کی تعریف نہیں بلکہ اس خدا کی تعریف ہو جاتی ہے جس نے اس انسان کو بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے خود قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،
کہ ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، جتنی بھی چیزیں، ان ساری چیزوں میں سب سے خوبصورت اگر کوئی چیز ہے تو کون ہے؟ حضرت انسان ہے۔ اور سب سے زیادہ تعریف دنیا میں کسی چیز کی ہوتی ہے تو انسان کی ہوتی ہے، کیونکہ ہر چیز کا بنانے والا انسان ہے۔ پتہ یہ چلا جتنی تعریف آپ انسان کی کرو گے اتنی تعریف اللہ کی ہوتی چلی جائے گی۔ ہم کسی انسان کو دیکھ کر کہیں کیا دماغ ہے، کیا عقل مند ہے، کتنا شریف انسان ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ اس انسان کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اس انسان کے ضمن میں تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ خدا کی تعریف ہو رہی کہ اللہ نے اس کو شریف بنایا ہے، اللہ نے اس کو عقل مند بنایا ہے، اللہ نے خوبصورت بنایا ہے۔ کسی انسان کو عزت مل جائے، آپ کہتے ہیں کہ یہ انسان بہت شہرت والا ہے، بہت عزت والا ہے، تو اس انسان کی تعریف کر کے آپ حقیقت میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت و ذلت سب کچھ اللہ دیتا ہے اور ساری بھلائیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ اگر اللہ کسی کو بھلائی نہ دینا چاہے، کسی کو عزت نہ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو انسان کو عزت کی کرسی پر بٹھا سکے۔ ورنہ آج آپ دیکھیں کہ عزت وہ نہیں پاتا جو کرسی پر بیٹھا ہو، جو سڑک پر چلنے والا انسان ہے وہ عزت پاتا ہے۔ بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی گالیاں سنا کرتے ہیں، وہ عزت نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ذلت ہے۔ عزت ایسے انسان کو نہیں ملتی ہے۔ عزت اگر ملتی ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے اللہ اس کو سب سے زیادہ عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے یہاں جو ترازو ہے، جو پیمانہ ہے، وہ بالکل الگ ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ جو سیٹھ صاحب ہیں ان کی عزت زیادہ ہے، جو نیتا جی ہیں ان کی عزت زیادہ ہے، جو ایم ایل اے صاحب ہیں ان کی عزت زیادہ ہے، یہی سمجھتے ہیں نا؟ لیکن ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت کس کی ہے؟ اگر ایم ایل اے صاحب اللہ کو ڈرتے ہیں تو ایم ایل اے صاحب کی بھی عزت ہوگی۔ اگر ڈاکٹر صاحب اللہ کو ڈرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کی عزت ہوگی۔ ورنہ اے دنیا والے تم عزت کر لو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ عزت والا نہیں ہے، وہ ذلیل انسان ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ اور وہ غریب سے غریب انسان جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، وہ پیدل بھی چلتا ہو، جھوپڑی میں رہتا ہو، پترے کے گھر میں بھی رہتا ہو، تو اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے یہاں عزت پانا ہے تو دولت سے نہیں، شہرت سے نہیں، طاقت و قوت سے نہیں، بھائی گیری سے نہیں، بلکہ عزت ملتی ہے تو اللہ کے ڈر سے ملتی ہے، اللہ کی عبادت سے ملتی ہے، تقوی اختیار کرنے سے ملتی ہے۔ اے میرے عزیزو، اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کسی کی بھی تعریف کرو تعریف خدا کی ہوگی۔ اور کیوں ہوگی؟ الرحمن الرحیم، اس لیے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو اللہ سب سے زیادہ کسی پر رحم فرما سکتا ہے وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لوگ کسی پر مہربان ہیں، ماں اپنے بچوں پر مہربان ہے، باپ اپنے بچوں پر مہربان ہے، استاد اپنے شاگرد پر مہربان ہے، بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی پر مہربانی کرتا ہے، تو یہ ساری مہربانی خدا کی طرف سے ملتی ہے تو ہم کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اگر کسی کو رحمت کی توفیق دیتا ہے تو رحم کرنے کی وجہ سے کسی کی تعریف کرو گے تو اللہ کی تعریف ہو جائے گی۔ اور وہ رحمان کیوں ہے، رحیم کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے مالک یوم الدین، اس لیے کہ وہ انصاف کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، تمہارا حساب و کتاب لینے والا ہے، اس لیے وہ تم پہ رحم بھی فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے رحم فرمائے تو تم سدھر جاؤ، ہو سکتا ہے رحم فرمائے تو گناہوں سے دور ہو جاؤ، ہو سکتا ہے بخشش کی طرف قدم بڑھاؤ، نیکیوں کی طرف قدم بڑھاؤ۔ لیکن جب انسان کسی چیز کی طرف قدم نہیں بڑھاتا تو مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک جو ہے، جس طریقے سے رحم فرماتا ہے اسی طریقے سے پکڑ بھی فرماتا ہے۔
میرے عزیزو، اللہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اسی کے لیے، اس لیے کہ وہ ایک ہے، جو ایک ہوتا ہے اور اس کے برابر کوئی نہیں ہوتا ہے، تعریف اسی کی جاتی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر کوئی اس کا محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو لوگوں، اللہ کی عبادت اس لیے کی جاتی ہے، اس سے سب سے زیادہ ڈرا اس لیے جاتا ہے، اس کا خوف اپنے دل میں اس لیے بٹھایا جاتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس لیے کہ اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، سب سے بڑا وہی ہے، لہذا جو سب سے بڑا ہوتا ہے اسی کو ڈرا بھی جاتا ہے، اسی کی عبادت بھی کی جاتی ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے نزدیک سب سے بڑا کوئی ہے تو اللہ ہے، اس لیے اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی کو ڈرا جائے گا۔ انسانوں سے ڈرنے والا وہ انسان نہیں ہو سکتا ہے، وہی انسان عزت پاتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھاتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کی اقرار کرنا چاہا، یعنی لوگوں کو بتانا چاہا کہ میں ایک ہوں، تو کس کا سہارا لیا؟ اس نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ میں ایک ہوں، اے محبوب آپ کہہ دینا۔ اس آیت پر غور کیجئے، یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، لیکن اللہ الصمد سے پہلے کہتا اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس سے پہلے کہتا قل، اے محبوب آپ کہہ دینا، میں نہیں کہوں گا، آپ اپنی امت سے، آپ اپنے لوگوں سے کہہ دینا اللہ ایک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے بیچ میں رہتے ہو، ان کے حالات کو جانتے ہو، آپ کی شرافت کو، آپ کی عزت کو لوگ جانتے ہیں، آپ کہو گے تو لوگ مانیں گے۔ اس لیے اللہ نے محبوب کے ذریعے اپنی وحدانیت کے اقرار کرنا چاہا، اور اس میں ایک خاص مقصد یہ تھا کہ اے محبوب میں اپنی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہتا ہوں، تو اپنے ذریعے نہیں، فرشتے کے ذریعے نہیں، بلکہ آپ کے ذریعے اقرار کرانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا جان لے کہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہاں غور کرنے کی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں بتانا چاہا تو محبوب کا سہارا لیا، حالانکہ کسی کے سہارے کا محتاج نہیں ہے، وہ محبوب کی عزت کو اجاگر کرنا چاہتا تھا تو محبوب کے ذریعے اپنا چرچا کرایا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر اپنے نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا تھا، تو کچھ نے تو آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور کچھ نے یہ کہا تھا لست مرسلا، تم رسول نہیں ہو، تم نبی نہیں ہو۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جواب دیتے کہ میں نبی ہوں، تو یہ بات آ جاتی کہ یہ تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کو کوئی آپ اپنے بارے میں کہیں میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، سامنے والا یقین نہیں کرے گا کہ یہ اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے، اپنے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بتا رہا ہے۔ سارے مکہ والوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے انکار کیا لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا اے محبوب آپ کہہ دو کہ میں رسول ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین فرمایا۔ محبوب اپنے بارے میں بتانا ہوا تو محبوب کے ذریعے بتایا، لیکن محبوب کے بارے میں بتانا ہوا، محبوب پر اعتراض ہوا تو کسی کے ذریعے نہیں بلکہ خود قسم کھاتا ہے، اور کس کی قسم اللہ کھاتا ہے؟ قرآن حکیم کی، یاسین والقرآن الحکیم، کہ میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں انک لمن المرسلین، اے محبوب کوئی کہے یا نہ کہے تم میرے رسول ہو، اور ضرور بھی ضرور رسول ہو۔ تو یہ رسالت ہے کہ رسالت کو سمجھانا ہوا تو اللہ نے قسم کھا کے سمجھایا، لیکن اپنی وحدانیت کا اقرار کرانا ہوا تو قسم نہیں کھایا، محبوب آپ کہہ دو، جس کو ماننا ہوگا مانے گا، اور جس کو نہیں ماننا ہوگا اسی کے لیے تو جہنم تیار کر رکھا ہو۔
تو مکہ کی سرزمین پر دو گروہ بن گیا. ایک گروہ ایسا تھا جو نہیں ماننے والا تھا اور ایک گروہ ایسا تھا جو ماننے والا تھا. لیکن ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، یہ 1400 سال کی بیماری جو ہے، 1450 سال کی بیماری جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں ڈال دی گئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا، اس سے پہلے اسلام تھا ہی نہیں. ان جاہلوں کو کیا معلوم کہ اسلام کی بنیاد کہاں سے ہے؟ ان اڑ پڑھوں کو کیا معلوم کہ اسلام کی جڑ کہاں پہ ہے؟ اگر وہ معلوم کر لے جائیں جو لوگ یہ کہتے ہیں تو وہ یہ بھی کہیں گے کہ ہمارے ابا بھی مسلمان تھے. اسلام کی بنیاد 1400 سال سے نہیں ہے. 1400 سال سے جو اسلام کی بنیاد لوگ اسلام 1400 سال پہلے آیا، یہ ایسا ذہن میں ہماری عوام کے بٹھا دیا گیا کہ ہماری عوام اور ہمارے جاہل اسلامک اسکالر انہیں نہیں، جاہل اسلامک اسکالر ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے 1400 سال پہلے اسلام آیا، جو کہہ دیا گیا وہ ٹی وی چینل پہ آ کے بول دیے اور ہماری عوام کو بہکا دیا کہ اسلام 1400 سال پہلے. آپ کو میں بتاؤں، لوگ یہ پروف مانگتے ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد کیا تھے. 2-4 پیڑھی مسلمان تھے، اس کے پہلے کیا تھے؟ مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے. لیکن آپ کو تاریخ معلوم ہو جائے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد نہیں، اس دنیا میں جتنے بھی آئے سب کے آباء و اجداد شروعات میں مسلمان ہی تھے. اس لیے کہ انسانیت کی بنیاد جہاں سے ڈالی گئی جناب آدم ہیں، اور جناب آدم آئے تو کیا پیغام لے کر آئے؟ اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد کا پیغام لے کر آئے تھے کہ اے لوگو، اللہ ایک ہے، میں اسی کا ماننے والا ہوں، اسی کی عبادت کرنے والا ہوں، اسی کے بارے میں بتانے کے لیے آیا ہوں. تمہیں بھی اسی پر ایمان لانا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے. پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلا دنیا کا جو انسان ہے اور سب سے پہلی خاتون جو ہماری ماں ہے، وہ دونوں جنت سے آئے اور دونوں مسلمان تھے. اسلام کی بنیاد کہاں پڑی؟ جناب آدم سے. 1400 سال نہیں، 14,000 سال بلکہ لاکھوں سال پہلے کہہ لیجئے. لاکھوں سال پہلے جناب آدم دنیا میں تشریف لائے، اور جو پہلا انسان آیا وہ آدم، اور آدم کے وقت سے ہی اسلام ہے اور قیامت تک اسلام رہے گا. جناب آدم کے دور سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعد میں لوگ بھٹکے، گمراہ ہوئے، یہ ہر دور میں ہوا، ہر نبی کے دور میں ہوا. لیکن بھٹکے، گمراہ ہوئے، ان کے ابا سب کے ابا جناب آدم ہیں. کل ملا جلا کے یہی نتیجہ نکلے گا کہ ہمارے سب سے پہلے ابا جناب آدم ہے اور مسلمان ہیں. تو یہ کہنا کہ 1400 سال پہلے اسلام نہیں آیا، 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا ہے. بھیا اسلام تو زمانہ لاکھوں سال پرانا ہے. 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے. انبیاء کرام کی عمریں 800 سال، 1000 سال، 1200 سال، ایسی ان کی عمریں ہوا کرتی تھی. جوڑو کتنے انبیاء کی عمریں جوڑو گے، کتنے سال جوڑو گے، تمہاری پیڑھی ختم ہو جائے گی لیکن انبیاء کی عمریں نہیں جوڑ پاؤ گے. تو یہ جو ہمارے دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے، اس کو نکالیے. اور ہمارے یہ بھولے بھالے گمراہ لوگ، ہمارے ابا ہمارے دادا تھے لیکن ان سے پہلے تو سب وہی تھے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھایا. گمراہی بتا رہا ہوں، سب سے زیادہ گمراہی کہاں پھیلی ہے؟ اس سے پہلے انبیاء کا سلسلہ چلتا آیا. جناب آدم سے شروع ہوا، عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نہ کوئی نبی آتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے. لیکن جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تو ان کے بعد سے لے کر حضور کے آنے تک 571 سال گزرے ہیں. 571 سال گزرے ہیں. غور سے سنیے گا، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا، اس بیچ میں کوئی رسول نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی عالم نہیں،
کچھ بھی نہیں، یعنی ہدایت کا راستہ دکھانے والا کوئی آیا ہی نہیں۔ جناب آدم کے آسمان پر جانے کے بعد لوگ گمراہ ہونا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ معلوم ہی نہیں زندگی کیسے گزارنا ہے، قرآن کیا ہے، توریت کیا ہے، زبور کیا ہے، انجیل کیا ہے۔ قرآن تو آیا نہیں تھا، توریت زبور انجیل جو اصل تھی وہ بدل دی گئی تھی۔ اصل کتاب جو تھی آسمانی، وہ توریت زبور انجیل آج نہیں ہے، اس میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ تو 570 سال جو گزرا اس میں لوگ گمراہ بھی ہوئے، بھٹکے بھی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو جناب آدم نے بتا دیا تھا وہی اسی پر عمل کرتے، یعنی ایک اللہ ہے اور اسی کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت وہ نہیں کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے، لیکن نماز پڑھنا، روزہ رکھنا یہ سب ان کے بیچ میں نہیں تھا، کیونکہ حکم ہی نہیں ان کے لیے۔ جب کوئی نبی ہے ہی نہیں، کوئی کتاب نازل ہی نہیں ہوئی تو کس پر وہ عمل کریں گے؟ لیکن اتنا ضرور تھا کہ وہ ایک اللہ کو مانتے تھے، تو ان کو کہتے ہیں اہل توحید یا موحد کہتے ہیں۔ موحد مطلب اللہ کو ماننے والے، ایک خدا کو ماننے والے۔ اور اس زمانے کو جو جناب عیسیٰ سے لے کر حضور کے دور کا زمانہ ہے 571 سال، اس کو کہتے ہیں اہل فطرت۔ اہل فطرت مطلب اس بیچ میں کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول، کوئی ولی آئے ہی نہیں۔ تو اس میں کیا ہوا؟ لوگ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ ایک خاندان ایسا بچا تھا جو گمراہ نہیں ہوا تھا، ایک خاندان۔ وہ خاندان کون سا ہے؟ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ایک خاندان اور کچھ لوگ ایسے تھے جو گمراہ نہیں ہوئے تھے، وہ ایک ہی اللہ کو مانتے تھے۔ وہ کون تھا؟ وہ رسول اعظم کا خاندان تھا۔ اس لیے کہ اللہ نے رسول اعظم کے ابا، دادا، پردادا، دادا دادا، ان سب کو اللہ نے موحد بنایا تھا، یعنی ایک ہی خدا کو ماننے والا۔ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ حضور کی ولادت کسی ایسے انسان سے ہو جائے جو ایک خدا کے علاوہ کسی اور کو مانتا ہو۔ اس لیے یہ خاندان محفوظ تھا، اور اس خاندان کی شرافت یہ تھی کہ جب کوئی نبی نہیں ہے تو اس وقت بھی جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ کیوں تھے معلوم ہے؟ اس وقت سب سے زیادہ شریف اور ایماندار اگر کسی کو مانا جاتا تھا تو جناب عبد المطلب کو مانا جاتا تھا۔ یہ خاندان محفوظ تھا، اور اسی خاندان سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اب سوال یہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ بھائی یہ 571 سال میں جو لوگ آئے، مر گئے، انتقال کر گئے، وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ جب کوئی کتاب ہی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، کسی نے ان کو سیدھا راستہ بتایا ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو ان کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ اس طریقے پر ہوگا کہ جو ایک خدا کو مانتے رہے، ایک خدا کے علاوہ کسی کو نہیں مانا، وہ جنت میں جائیں گے، اور جو ایک خدا کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹک گئے وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ چیز 1400 سال کا مسئلہ یہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ کوئی پوچھے تو بول دینا ارے بھائی لاکھوں سال پہلے حضرت آدم آئے تھے، اور وہی ہمارے سب سے پہلے ابا ہیں، وہی اللہ کے نبی ہیں، اور وہ مسلمان بن کر آئے تھے، تو سب سے پہلے تو وہی مسلمان تھے، تو ہم مسلمان کی اولاد ہیں۔ یہ جاہلوں کے پیچھے مت پڑیے گا۔ بہرحال جناب محمد الرسول اللہ ایسے وقت میں مکہ کی سرزمین پر پیدا ہوتے ہیں کہ جب 571 سال، آپ سمجھیے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کتنا گمراہ ہو چکے تھے لوگ۔ اس گمراہی کا عالم یہ تھا کہ آپ سنیں گے تو کانپ جائیں گے کہ گمراہی بہت زیادہ، گناہ بہت زیادہ، ایک گناہ اتنا خطرناک ہو گیا تھا کہ باپ کے انتقال کے بعد، سب سے گہری بات بتا رہا ہوں، باپ کے انتقال کے بعد سگا بیٹا اپنی سگی ماں سے نکاح کرتا تھا، اور اپنی سگی ماں کو بیوی بنا کر ان کے ساتھ زندگی گزارتا تھا۔ یہ جہالت اور یہ گمراہی اس وقت ہو چکی تھی۔
آج جو عورتیں ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہیں کہ اسلام میں برابر کا مقام نہیں ملا ہے، اسلام میں عورتوں کی عزت نہیں ہے، آج جو تم زندہ ہو وہ اسلام کا ہی صدقہ ہے، زندہ ہو وہ رسول اعظم کا ہی صدقہ ہے، ورنہ حضور کی پیدائش سے پہلے عرب کا حال کیا تھا؟ حال تو یہ تھا کہ بچی اگر پیدا ہو جاتی تو باپ اس کی ماں کے سامنے یا تو اس کو آگ کے حوالے کر دیتا، یا زندہ لے جا کے دفن کر دیتا، یا گلا دبوچ کے مار دیا کرتا تھا۔ بچی پیدا ہونا لوگ بے عزتی سمجھتے تھے، بچی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اسلام کا صدقہ ہے کہ آج جو اسلام کے خلاف بول رہی ہیں کہ اسلام میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں، اسلام نے ہی تمہیں تو زندگی عطا فرمائی ہے، اسلام کا صدقہ ہے۔ اور یہ برائی اتنی پھیلی تھی کہ ایک صحابی رسول جو کلمہ پڑھنے کے بعد رسول اعظم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اعظم خطبہ فرما رہے تھے بچیوں کی فضیلت اور لڑکیوں کی فضیلت، عورتوں کی فضیلت کے بارے میں، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود، کسی اور کی بات نہیں، وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے خود اپنی 6 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے، 6 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، لیکن 6ٹھی بچی کو جب دفنایا تھا میں نے تو میرے دل پہ بہت تکلیف ہوئی تھی، مجھے احساس ہوا تھا۔ 5 کو دفنا دیا کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن 6ٹھی کو دفنایا تو بہت تکلیف ہو گئی تھی، بہت احساس ہوا تھا۔ یہ معلوم ہے کیوں ہوا تھا؟ اگر کوئی انسان اپنی 5 بچیوں کو مارتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا، تو 6ٹھی کو مارنے میں احساس نہیں ہونا چاہیے۔ احساس کیوں ہوا؟ کہتے ہیں میں جب اپنی بچی کو گھر سے لے کر نکلا تو بچی کہتی تھی پاپا چلو، ابا چلو، امی بلا رہی ہیں، اور جب میں اپنی بچی کو کھڑا کر کے گڑھا کھود رہا تھا تو مٹی خود میری بچی ہٹا رہی تھی، اسے کیا معلوم کہ میرے لیے گڑھا کھودا جا رہا ہے۔ اور جب دفنانے لگا تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب میں دفنانے لگا تو میری بچی یہی کہتی تھی کہ ابا چلو، امی بلا رہی، امی انتظار کر رہی ہوں گی، لیکن میں نے نہیں سنا، تکلیف تو ہوئی، زندہ دفنا دیا اور میں چلا گیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب میں جا رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ پیچھے سے کوئی مجھے آواز دے رہا کہ ابا آ جاؤ، ابا آ جاؤ، مجھے بھی لے کر چلو۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، 5 بیٹیوں میں احساس نہیں ہوا، لیکن 6ٹھی میں احساس ہو گیا تھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ 5 میں احساس نہیں ہوا تو 6ٹھی میں کیوں ہوا؟ تو مفسرین اور محدثین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنی 6ٹھی بچی کو جس وقت دفنایا تھا وہ حضور کی پیدائش کا زمانہ قریب آ چکا تھا۔ رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لانے والے تھے، تو اللہ نے ان کی آمد سے پہلے ہی لوگوں کے دلوں میں رحمت پیدا فرما دیا تھا، محبت پیدا فرما دیا تھا۔ رسول اعظم کے آنے کا اثر، رحمت للعالمین کے آنے کا اثر لوگوں کے دلوں میں پہلے سے آ گیا تھا۔ یہ اسی کا اثر تھا کہ ان کے دل میں اپنی بچی کا احساس پیدا ہوا تھا۔ لیکن بہرحال جب آپ نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے، صحابی رسول بنے، تو سب معاف ہو گیا۔ تو یہ ساری برائیاں مکہ کی سرزمین پر عرب کے حالات میں ہوتے تھے۔ ان ساری برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے اگر کوئی آیا تو وہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا، اور انہی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اے لوگو میں نے جس محمد کو بھیجا ہے ان کو کچھ اور مت سمجھنا، ایسا مت سمجھنا کہ میرے ابا ہیں، میرے بھائی ہیں، نہیں سمجھنا۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، صرف کیا سمجھنا ہے تمہیں؟ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ یہیں پر ایک بات اور بتا دوں آپ کو، ابھی ایک اعتراض سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ قرآن میں کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد کے بارے میں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں یہ قرآن سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اعتراض کرنے والا ایکس مسلم ہے جو
میڈیا پہ آتا ہے، جواب دینے والے جاہل اسلامک اسکالر صاحب نے بیٹھے تھے، اس نے اعتراض کر دیا کہ اگر کہیں قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو ایک آیت پیش کر دو۔ ایک آیت نہیں ہے بھیا، کئی آیتیں ہیں، لیکن وہ جاہل جو اسلامک اسکالر دلال لفافے لے کر وہاں جاتا ہے، اسے کیا معلوم قرآن کی آیت کیا ہے، جسے سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی، وہ منہ بنا کے بیٹھ گیا بندر کی طرح، ایک آیت بھی نہیں پیش کر پایا۔ میں نے جو آیت پیش کیا ہے اس میں صاف صاف اللہ نے فرمایا کہ محمد کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، آیت کی شروعات ہی یہیں سے ہوتی ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اتنی آسان آسان آیتیں، یہ جاہل جاتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام کو وہ خود بدنام کرتے ہیں، چند پیسوں کے لالچ میں، چند شہرت کے لالچ میں، دلالی کے چکر میں۔ لیکن یہ دو آیتیں آپ نے سنی، ایک آیت اور سن لیجئے، اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، حضور کے بارے میں ہے کہ محمد ضرور بھی ضرور اللہ کے رسول ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اور فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، لیکن یہ جو محمد آئے ہیں یہ بھی اللہ کے رسول ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھنا ہے تمہیں۔ تین آیتیں تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور وہ جاہل اسلامک اسکالر ایک آیت بھی نہیں پیش کر پائے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ سامنے والا جس نے اعتراض کیا وہ یہی سمجھے گا نا کہ قرآن کی کوئی آیت ہے ہی نہیں اس کے بارے میں۔ جتنے وہاں بیٹھے رہیں گے ٹی وی پہ وہ یہی سمجھیں گے قرآن میں ہے ہی نہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، یہ مسلمان خود سے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اور یہ ایک سازش کے تحت جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہرحال ہو رہا ہے، آپ کو ہم کو اس پہ دھیان نہیں دینا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ علماء سے قریب ہو جاؤ، علماء کے پاس اٹھو بیٹھو، علماء سے سیکھو تاکہ ایمان محفوظ رہے۔ آپ کے ایمان کو چھیننے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے، ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے، لیکن علماء سے قریب رہو، مسجدوں سے قریب رہو، آپ کا ایمان محفوظ رہے گا۔ بہرحال رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں دنیا میں تشریف لائے کہ جس جگہ جہاں پر صرف برائی ہی برائی تھی، برائی ہی برائی تھی، اور اس برائی کو ختم کرنا یہ حضور کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے آتے ہی 10 سال 15 سال 20 سال میں اعلان نہیں کیا، ایک ایسی زمانے کو پہنچنے تک جس میں انسان کی عزت، شہرت، ادب، احترام، جب لوگوں کے دلوں میں رسول اعظم کی عزت بیٹھ چکی تھی، اور پورے مکہ میں شرافت اور کرامت میں اگر کوئی انسان سب سے زیادہ تھا تو وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اپنے تو اپنے، غیر بھی یہ کہتے تھے کہ محمد صادق الامین ہیں، سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑے امانت دار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ 40 سال تک رسول اعظم نے ماحول کا جائزہ لیا، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اتنے برائیاں پیدا ہو چکی تھیں کہ اس پر فیصلہ لینا فوراً یہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے اللہ نے پہلے 40 سال تک حضور کو خاموش رکھا کہ پہلے پورے ماحول کو سمجھ لو اور اس کے بعد اعلان کرو۔ 40 سال ماحول سمجھنے کے بعد، اپنی نظر، اپنی محبت لوگوں کے نظروں میں بٹھانے کے بعد جب اعلان کیا حضور نے تو کتنی مخالفت پیدا ہوئی۔ جناب صدیق اکبر تجارت پہ گئے ہوئے تھے، ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے کیا کہا کہ محمد معاذ اللہ پاگل ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، ان کی بات کو سننا ہی نہیں چاہیے، یہ کچھ بھی بول رہے ہیں۔ رسول اعظم نے اعلان فرمایا اور پہاڑی پہ جا کے بیٹھ گئے۔ اب ہوا یہ کہ صدیق اکبر مکہ میں ہے ہی نہیں، تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اندر کی آواز بہت کم ہے، باہر کی تیز آواز پوری بیٹھ گئی۔ تجارت کے لیے صدیق اکبر گئے ہوئے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ابو جہل اور اس کے ساتھی کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ جناب صدیق اکبر کا انتظار ہو رہا ہے کہ آنے دو، سب سے پہلے انہی کو بہکاؤ، اس لیے کہ ان کو نہیں بہکاؤ گے تو محمد کے سب سے سچے دوست تھے، وہ محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ ہوا بھی یہی
کہ صدیق اکبر جیسے مکے میں داخل ہوئے، ابو جہل راستے میں کھڑا تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ اے صدیق اکبر، اے ابو بکر، تمہارے ساتھی محمد نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، نبوت کا دعویٰ کر دیا، کیا کیا جائے؟ صدیق اکبر نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ ابھی خاموش رہو، میں سفر سے آیا ہوں، تھکا ہارا ہوں، پہلے نہانے دو، اس کے بعد انتظار کرتے ہیں، سوچتے ہیں اس کے بارے میں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر گئے، راستے میں سارے گھر والے مخالف ہیں، کس کے؟ کہ محمد نے نبوت کا اعلان کر دیا، رسالت کا اعلان کر دیا، اے صدیق تمہارے دوست کیسے ہیں؟ صدیق اکبر نے کہا خاموش رہو۔ آپ گھر پہ گئے، نہایا دھویا، اور اس کے بعد کہا یہ تو بتاؤ ہیں کہاں وہ؟ تم سب صرف مخالفت کر رہے ہو، لیکن محمد ہیں کہاں؟ میں بھی تو جانوں معاملہ کیا ہے۔ تو لوگوں نے بتایا فلاں پہاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، رسول اعظم نے دیکھا تو صدیق اکبر ہی کی وہ حیثیت ہے، وہ مقام ہے کہ جس کے لیے رسول اعظم محمد عربی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اہلا و سہلا یا اہلا و سہلا مرحبا یا ابا بکر، اہلا و سہلا مرحبا یا ابا بکر، اے ابو بکر آؤ تمہارا استقبال کرتے ہیں، تمہارا استقبال کرتے ہیں۔ صدیق اکبر وہاں پر گئے، رسول اعظم نے کیا کہا؟ صدیق میں نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ صدیق نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نے اعلان کر دیا تو میں پہلا بندہ ہوں جو آپ کی نبوت کو تسلیم کرتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ سب کے پسینے چھوٹ گئے، جو لوگ بہکانے کے لیے آئے تھے، ارے یہ کیا ہو گیا، ہم تو بہکانے کے لیے گئے تھے، صدیق تو جا کے ان کی گود میں بیٹھ گئے، صدیق تو جا کے رسول اعظم کا دامن تھام لیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ صدیق نے کہا یا رسول اللہ، میں تسلیم بھی کرتا ہوں، ہاتھ پہ بیعت بھی کرتا ہوں، اور یہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ ہر قدم پہ میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ یہ تسلیم، یہ رسول اعظم کا ساتھ دینا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن مقدس میں باقاعدہ آیت نازل فرما دی، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اس آیت میں حضور اور صدیق اکبر مراد ہیں۔ والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی کو لے کر آیا، مطلب کون؟ سچائی کو لے کر کون آیا؟ حضور لے کر آئے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، اور جس نے سچائی کو قبول کیا، ہم المتقون، یہ دونوں اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں۔ اللہ نے باقاعدہ اس واقعے کی منظر کشی کرتے ہوئے قرآن میں آیت نازل فرما دی۔ اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کا ساتھ پایا، تھوڑا حوصلہ بڑھا، اور ہوتا یہ گیا کہ یکے بعد دیگرے اسلام قبول کرتے گئے، کلمہ پڑھتے گئے، کسی پر کوئی زبردستی نہیں۔ اللہ نے فرما دیا لا اکراہ فی الدین، اے محبوب زبردستی نہیں کرنا، جس کو ہدایت ملے گی وہ خود آئے گا، زبردستی نہیں کرنا۔ لیکن ایک چیز رسول اعظم کو کھٹک رہی تھی، وہ کیا تھی؟ ابو جہل اور حضور عمر فاروق اعظم، یہ دو مکے کی سرزمین پر بہت بڑے بہادر مانا جاتے تھے۔ عمر فاروق اعظم بھی اور ابو جہل بھی، دونوں کی سرداری چلتی تھی، جو کہتے تھے وہ ہوتا تھا۔ تو رسول اعظم نے سوچا اگر یہ لوگ ساتھ میں آ جائیں تو اور طاقت مل جائے گی اور حوصلہ بڑھ جائے گا۔ تو رسول اعظم نے باقاعدہ اللہ کی بارگاہ میں دو نام پیش کر کے دعا کیا تھا، دو نام، ایک عمر فاروق اعظم کا اور ایک ابو جہل کا، کہ اے اللہ ان دونوں سے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا دے، قوت عطا فرما دے۔ اللہ نے کیا دیکھا کہ کس کا دل صاف ہے، کس کا دل صاف ہو سکتا تھا، وہ کون تھے؟ عمر فاروق اعظم تھے۔ ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی، عمر فاروق اعظم کو ہدایت مل گئی، اور ایسا منظر کشی ہوا، منظر ایسا پلٹا، چلے تھے قتل کرنے، جا کے کلمہ پڑھ کے آ رہے ہیں، چلے تھے قتل کرنے کہ محمد کو آج شہید کر دینا ہے، اور وہ کرنے والے کون ہے؟ عمر ہی ایسا بہادر ہے جو کر سکتا ہے۔ لیکن ارادہ کیا تھا؟ کہاں گئے تھے اور کیا بن کے آئے؟
نکلے تھے تلوار لے کے کہ محمد کو شہید کریں گے، اور قدموں میں گرے، یا رسول اللہ اب جو آپ بولو گے وہی ہوگا، اور جو آپ کے خلاف کھڑا ہوگا عمر اس کو سنبھال لے گا، جو آپ کے خلاف کھڑا ہوگا۔ حالات یہ بنے کہ جیسے ہی کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، یہ جا رہے تھے، ان کا جلال اتنا زیادہ تھا عمر فاروق اعظم کا کہ جس گھر میں صحابہ اور حضور موجود تھے، صحابہ نے دور سے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں تو سب سہم گئے، ڈر گئے، ارے عمر آ رہے، عمر آ رہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ لیکن اس میں ایک بہادر حضرت امیر حمزہ موجود تھے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، آنے دو، اگر عمر اچھے ارادے سے آتے ہیں تو استقبال ہوگا، اور برے ارادے سے آتے ہیں تو میرے ہاتھ میں بھی ہتھیار ہے، ان سے کمزور نہیں ہوں۔ لیکن آتے ہیں عمر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، ڈائریکٹ سوال کیا، اور کوئی سوال نہیں۔ سارے لوگ ڈر گئے کہ یہ حضور کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں، اور پوری تیاری کے ساتھ تھے۔ صحابہ کو نہیں معلوم تھا، نکلے تو تھے الگ مقصد سے، لیکن راستے میں مقصد بدل گیا، حضور کہاں ہیں۔ سارے صحابہ ڈر گئے کہ یہ حضور کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن حضور کو خبر دی گئی، ٹھیک ہے کس مقصد سے آئے ہیں پوچھا جائے۔ تو پہنچتے ہی عمر فاروق اعظم نے کوئی مقصد نہیں بیان کیا، یا رسول اللہ بس آپ کے قدموں میں حاضر ہوں، کلمہ پڑھائیے، اسلام میں داخل کر لیجئے۔ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل کیے۔ اب بہادری دیکھیے، بہادر بہادر ہوتا ہے، گھر کے اندر سب کچھ ہو رہا تھا۔ عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا قال بلا، عمر کیوں نہیں، ضرور ہم حق پر ہیں۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ جب حق پر ہے تو یہ چھپ کے کیوں، ڈر کے کیوں؟ چلیے میدان میں دیکھتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ چھپ چھپا کے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ میدان میں علل اعلان کعبے کا طواف بھی کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، سب کچھ علل اعلان کریں گے۔ رسول اعظم نے دیکھا جب اتنا حوصلہ دے رہے تھے تو کہا ٹھیک ہے چلو، دو جماعت بنا دی گئی، ایک کے بہادر حضرت امیر حمزہ اور ایک کے سردار عمر فاروق اعظم، دونوں کے سرداری میں وہ 40 کا گروہ نکلتا ہے۔ خانہ کعبہ کے سامنے گئے، ابو جہل اس کے ساتھی سب بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر فاروق اعظم نے اعلان کیا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا بچہ یتیم ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کا باپ ختم ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ دنیا سے بیٹا چلا جائے، تو آ جائے عمر کے مقابلے میں، ورنہ ہمارا راستہ صاف کر دے۔ اب ہوا یہ کہ عمر فاروق اعظم کا یہ اعلان سن کے ابو جہل اور اس کے ساتھی کے پسینے چھوٹ گئے۔ اب تو بڑی مصیبت ہو گئی، جس پر ہم بھروسہ کرتے تھے وہی جا کے گدائے مصطفیٰ بن چکا ہے، اب کیا کریں ہم، سب کی حالت خراب ہو گئی۔ اور علل اعلان عمر فاروق اعظم نے دہاڑتے ہوئے کہا تھا کہ جس کو اگر اعتراض ہے تو آؤ میرے مقابلے میں، سامنے آؤ۔ کوئی سامنے نہیں آیا، بڑی لمبی تفصیل ہے، اس میں نہ جاتے ہوئے بس عمر فاروق اعظم جب اسلام قبول کرتے ہیں تو سارا کام علل اعلان شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ جس مقصد کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے وہ مقصد پورا ہوتا گیا، پورا ہوتا گیا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، لوگ کہتے ہیں نا زبردستی کیا گیا، لوگوں کو دباؤ ڈالا گیا، زبردستی اسلام میں داخل کیا گیا۔ اللہ نے تو پہلے ہی فرما دیا لا اکراہ فی الدین، محبوب محبت سے، جو کچھ ہونا چاہیے محبت سے، زبردستی کچھ نہیں ہونی ہے، اس لیے کہ اللہ جس کو ہدایت دے گا وہی تمہارے ساتھ آئے گا۔ ہدایت دینا یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں، تمہارا کام ہے راہ دکھانا، ہدایت دینا یہ خدا کا کام ہے۔ تم راہ دکھا دو، اللہ اس کے دل کو ٹٹولے گا، دیکھے گا کون میرے مصطفیٰ کی طرف جانے کے لائق ہے، اس کو بھیجے گا جاؤ، اور جو گستاخ رسول ہے وہ کبھی بھی اس طرف آ ہی نہیں سکتا۔ بہرحال رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں آگے بڑھتے گئے۔ میرے عزیزوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے وہ مقصد آپ نے پورا کیا۔ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہیں، نازل ہوتی رہیں۔ 23 سال میں قرآن کی آیتیں حضور پر نازل ہوئیں، اور 23 سال میں جا کے قرآن مقدس مکمل ہوا۔ اور جب قرآن مقدس مکمل ہو گیا تو اللہ نے کیا فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے،
اب قرآن کی آیت نہیں نازل ہوگی، جو کچھ حکم تھا پیغام تھا وہ ہو چکا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اور اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ صورت آیت نازل ہوئی، تو اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبر مل چکی کہ اب میری آخرت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ جناب فاطمہ کو بلایا کہ بیٹی دیکھو مجھے اب سفر آخرت کی خبر دے دی گئی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ خبر سنتی ہیں، ظاہر سی بات ہے سب سے لاڈلی سب سے پیاری شہزادی تھیں، جب یہ خبر سنتی ہیں تو سمجھ جاتی ہیں کہ ابا کیا بتانا چاہ رہے ہیں، آپ رونے لگتی ہیں، زار و قطار رونے لگتی ہیں۔ رسول اعظم نے تسلی دیا، لا تبکی فإنکی اول لاحق بی، کہ اے میری صاحبزادی رو نہیں، اس لیے کہ میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت میں سے جو سب سے پہلے میرے پاس آئے گا وہ تم ہی ہوگی، تم سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی، اللہ تمہیں سب سے پہلے میرے پاس بھیجے گا۔ جناب فاطمہ جب یہ سنتی ہیں تو رونا ختم، مسکرانے لگتی ہیں کہ جب حضور اللہ ابا کے پاس مجھے ہی پہلے جانا ہے تو خوشی منانا چاہیے، رونا کیوں؟ روتا تو وہ ہے جس کو دنیا سے محبت ہوتی ہے، دنیا سے جس کو جانا ہے، اور جو اپنی اصلی دنیا جنت کو آخرت کو سمجھتا ہے وہ کبھی موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی، جناب فاطمہ رونے لگی، ہنسنے لگی۔ ازواج مطہرات دیکھ رہی تھیں یہ منظر کہ جناب فاطمہ رو رہی ہیں اور پھر اس کے بعد فوراً ہنس رہی ہیں۔ جب آئیں تو پوچھا ازواج مطہرات نے کہ بیٹی کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابا جان نے پہلے ایسا ایسا کہا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، تو میں رونے لگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بیٹی تم سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی، تو میں ہنسنے لگی، خوش ہو گئی۔ اب یہ ہوا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت قریب آ چکا، وصال کا وقت، تو بیماری کے واقعات آپ جانتے ہیں کہ آپ کی طبیعت خراب ہوئی۔ ایک روایت یہ ہے کہ 29 صفر کو آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ایک روایت یہ ہے کہ 22 کو خراب ہوتی ہے، الگ الگ روایتیں ہیں۔ بہرحال صفر کے مہینے میں حضور کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور علالت اتنی تیز تھی، اس کے باوجود بھی جب تک آپ کی ہمت رہی امامت خود فرماتے تھے، لیکن جب زیادہ طبیعت بگڑ گئی تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر کو کہہ دو کہ وہ جا کر میرے مصلی پر نماز پڑھائیں۔ اب حضرت عائشہ جو ہے حضرت صدیق اکبر کی ساری حالات کو جانتی تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ اتنے نرم دل ہیں کہ وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہی نہیں ہو پائیں گے۔ مصلی کا مطلب سمجھ لیجئے، لوگ مذاق بنا کے رکھتے ہیں نا، مصلی پہ اچھے اچھے کو پسینے نکل جاتے ہیں۔ ہم 5 وقتہ نماز پڑھاتے ہیں تو پسینے میں ڈوبے رہتے ہیں، جماعت ختم ہوتی تو پسینہ ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی یہ حالت ہے، 5 وقتہ نماز کی بات کر رہا ہوں، سلام پھیرنے کے بعد پسینہ ختم ہو جاتا ہے، اے سی بھی چالو رہے، پنکھا بھی چالو رہے، تو جب تک جماعت رہتی ہے ہلکا ہلکا چالو رہتا ہے۔ یہ خوف ہی ہے ایسا مصلی کا کہ آدمی کتنا بھی نڈر بننا چاہے اس کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھتا ہی ہے مصلی پہ جانے کے بعد۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آپ کی مصلی پہ کیسے کھڑے ہو پائیں گے، وہ بہت نرم دل ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا ان کو کہہ دو کہ میرے مصلی پہ جائیں نماز پڑھائیں۔ جناب عائشہ نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ نہیں کر پائیں گے۔ پھر رسول اعظم نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ جاؤ اور صدیق اکبر سے کہو کہ میرے مصلی پہ نماز پڑھائیں۔ تیسری مرتبہ جب حضور نے فرمایا تو حضرت عائشہ جاتی ہیں، بتاتی ہیں، اور حضرت صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں، نماز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کی طبیعت میں کچھ سدھار آ گیا، آپ حجرے سے نکلے، مسجد میں جانے لگے۔ اب صدیق اکبر پیروں کی آہٹ سے، دیکھیے محبت اور دوستی، دیکھیے پیروں کی آہٹ سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو کھٹکھٹاہٹ ہے یہ پیر کی آہٹ ہے، یہ کسی اور کی نہیں، حضور کے پیروں کی آہٹ ہے۔ یہاں تو لوگ چلتے ہیں، کتا چل رہا ہے، بیل چل رہا ہے، انسان چل رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، کیونکہ آج انسان بھی جانور کی طرح چلنے لگا ہے نا، کود کود کے۔ انسان تو وہ ہے جو آرام سے چلے۔ لا تمشی فی الارض مراحا، اللہ کیا فرماتا ہے، زمین پہ اکڑ کے مت چلو، کیونکہ زمین تمہارے باپ کی نہیں ہے، اللہ کی زمین ہے، اکڑ کے مت چلو۔ کیوں؟ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کیوں اکڑتے ہو؟ تم زمین کو چیر بھی نہیں سکتے، آسمان کو پہنچ بھی نہیں سکتے ہو، تو اکڑتے کیوں ہو؟
آرام سے چلو، نرمی کے ساتھ چلو، لیکن آج تو انسان بھی جانور کی طرح کود کود کے چل رہا ہے۔ بہرحال صدیق اکبر کا لگاؤ، صدیق اکبر کی محبت حضور سے اتنی زیادہ تھی کہ پیروں کی آہٹ سے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حضور کے قدم کی آواز ہے۔ بس اتنی آواز سن کے آپ مصلی سے ہٹنے لگے کہ جب حضور آ گئے تو وہ نماز پڑھائیں، لیکن حضور نے انہیں روک دیا اور ان کے بازو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور بیٹھ کر باقی نماز حضور نے پڑھائی۔ اپنی موجودگی میں بھی حضور نے صدیق اکبر کو مصلی سے ہٹایا نہیں۔ یہ اشارہ کس طرف ہے معلوم ہے آپ کو؟ اسی مصلی امامت سے محدثین نے، مفسرین نے یہ اخذ فرمایا ہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہے تو صدیق اکبر تھے، اس لیے حضور نے اس کو اپنے مصلی پر سب سے پہلے آگے بڑھایا۔ ان کے علاوہ کوئی افضل ہوتا تو حضور اس کو بڑھاتے، لیکن حضور کی نزدیک، حضور کی نظر میں سب سے افضل اگر کوئی تھا تو صدیق اکبر تھے، اس لیے پوری صحابہ کے سامنے مسجد نبی میں اپنے مصلی پر کھڑا کر کے یہ بتا دیا کہ میرے بعد بھٹکنا نہیں ہے۔ اشارہ دے رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جس کو اپنے مصلی کا امام بنا دیا، میرے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہی مصلی کا امام بنے گا اور وہی میری کرسی کا بھی امام بنے گا، اور ہوا بھی وہی۔ اب یہاں بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی، وصال کا وقت قریب آ گیا، تو وصال کے وقت سر میں بہت زیادہ درد تھا حضور کے، بہت زیادہ درد تھا اور طبیعت خراب تھی۔ اب یہ چیز فکر تھی کہ بھائی اگر میں دنیا سے جا رہا ہوں تو خلافت کا مسئلہ چھڑ جائے گا، اس کو واضح کر دیا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس کرتاس لے کر آؤ، کاپی لے کر آؤ، چمڑے کا وہ چلتا تھا پہلے، اور میں اس پہ کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ حضور کی اتنی طبیعت خراب ہے، کچھ بھی مت دو، آرام کرنے دو۔ بعض نے کہا نہیں، حضور کے دل میں کیا ہے وہ لکھنا چاہتے ہیں، دے دو تاکہ لکھ دے۔ بہرحال یہ خلافت کا مسئلہ یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے اپنے پردہ فرمانے سے پہلے بھی جس کو اشارہ فرمایا، جس کی نشاندہی کی تھی، وہ صدیق اکبر ہی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد اگر کوئی سب سے پہلا خلیفہ ہے تو صدیق اکبر ہے، کیونکہ صدیق اکبر کو خلیفہ کس نے بنایا؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ اس کے بعد عمر فاروق اعظم آئے، اس کے بعد عثمان غنی آئے۔ اچھا، یہ دونوں جو خلیفہ بنے، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، یہ مسئلہ میں اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ یہ شیعہ حضرات بہت گمراہ کرتے ہیں، آپ کو بہت گمراہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ہمارے دل میں بسے ہوئے ہیں، اہل بیت سے ہماری سچی محبت ہے، لیکن اگر اس محبت میں کوئی عقیدے کو خراب کرنا چاہے تو ایسی محبت اللہ کو قبول نہیں ہے، کیونکہ حضور نے حضرت علی سے کیا فرمایا تھا؟ اے علی، دو جماعتیں بنیں گی، ایک تو آپ کی محبت میں گمراہ ہوگی اور ایک آپ کی مخالفت میں گمراہ ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ محبت میں گمراہ ہوں گے کچھ لوگ، اور کچھ لوگ آپ کی مخالفت میں، یعنی کچھ لوگ آپ سے اتنی محبت کا دعویٰ کریں گے کہ آپ کو رسول خدا کے برابر ٹھہرا دیں گے، اور کچھ لوگ آپ کی مخالفت میں لگے رہیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ تو حضرت علی کو صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی سے زیادہ افضل کون بتاتا ہے؟ مسئلہ کون بتاتا ہے؟ شیعہ حضرات۔ اور وہ یہی نہیں رکتے ہیں، وہ ایک حدیث اور پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی انبیاء سے بھی افضل ہے، معاذ اللہ۔ ایک حدیث ہے حضور کی کہ علی جو ہے وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کو یہ اپنے لیے دلیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب علی حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے تو حضور کا جسم سب سے زیادہ افضل، تو علی بھی سب سے زیادہ افضل۔ جہالت۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد اور انبیاء سے پہلے بھی اگر کوئی سب سے افضل ہے تو حضرت علی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ان سے بھی افضل وہ حضرت علی کو ثابت کرتے ہیں۔ یہاں یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ خلافت میں آپ نے سنا ہوگا خلافت بلا فصل، خلافت بلا فصل، یہ شیعہ حضرات کا نعرہ ہوتا ہے، یہ ان کا عقیدہ۔ اس کا مطلب یہ وہ کہتے ہیں
کہ حضور کے بعد بغیر کسی خلیفہ کے ہم سب سے پہلے خلیفہ کس کو مانتے ہیں؟ حضرت علی کو. اور وہ اتنے جاہل ہیں کہ جناب صدیق اکبر، عثمان غنی، عمر فاروق اعظم کو گالیاں بھی دیتے ہیں معاذ اللہ، اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ زبردستی کرسی پہ بیٹھ گئے تھے. جبکہ صدیق اکبر خلیفہ بنے، عمر فاروق اعظم خلیفہ بنے، علی مرتضی اور عثمان غنی خلیفہ بنے. ان تینوں محفل میں جب مشورہ ہو رہا تھا تو حضرت علی مرتضی موجود تھے، اور جیسے سارے صحابہ راضی ہوئے ویسے علی مرتضی بھی راضی ہوئے. پھر مخالفت کہاں ہوئی؟ اگر علی مرتضی کو لگتا کہ میں حضور کے بعد سب سے افضل ہوں، مجھے خلیفہ بننا چاہیے، تو علی مرتضی اتنے بہادر تھے، وہ کسی کی کیوں سنتے؟ کھڑے ہو جاتے کہ میں خلیفہ بنوں گا. لیکن انہیں بھی معلوم تھا کہ حضور کے نزدیک مقام کس کا ہے، اور اس مقام کو انہوں نے تسلیم کیا، انہوں نے خود تسلیم کر لیا. لیکن یہ جاہل کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ حضور کے بعد سب سے پہلے خلیفہ اور سب سے زیادہ افضل انبیاء کے بعد انسانوں میں کون ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عقیدہ ہے، اس کو دل میں بٹھا لیجئے ورنہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. حضور کے بعد سب سے افضل اور سب سے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ صدیق اکبر. ان کے بعد انسانوں میں سب سے افضل، یعنی صدیق اکبر کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل اور دوسرے نمبر کے خلیفہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تیسرے نمبر پر تمام انسانوں سے، یعنی صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم کے بعد تمام انسانوں سے افضل اور تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی مرتضی اہل بیت میں سے ہیں، ان کی فضیلت الگ ہے، ان کی فضیلت الگ ہے اور کم فضیلت نہیں ہے. ان کے تعلق سے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اہل بیت کے تعلق سے. صحابہ صحابی ہیں، خلفائے راشدین میں ہیں اور افضل ہے، ان کی فضیلت الگ ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت علی مرتضی سب سے افضل ہیں اور سب سے پہلے خلیفہ ہیں، تو یہ گمراہ کرنے کی ایک کوشش ہے اور آپ کو ایمان سے دور کرنے کی کوشش ہے. آپ کو یہ عقیدہ رکھنا ہے، چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، عقیدہ آپ کو یہی رکھنا ہے کہ حضور کے بعد صدیق اکبر، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر علی مرتضی ہے. انشاءاللہ کل کے بیان میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے، آپ کی تجہیز و تکفین کے تعلق سے اور آگے کی باتیں جو ہوں گی وہ بیان کی جائیں گی. آپ سے گزارش ضرور کروں گا کہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ ایسا جیسے آج ہم نے بیان کیا تو کوئی ٹاپک ختم نہیں ہوتی ہے، یہ آدھی ہے کنٹینیو یہیں سے چلے گی. تو آپ روزانہ آئیں گے تبھی آپ کو بات مکمل سمجھ میں آئے گی، ورنہ آج میں نے جیسے یہ مسئلہ چھیڑ دیا، اب پوری بات نہیں سمجھیں گے تو بولیں گے یار مفتی صاحب کیا بیان کر دیے، سب سر کے اوپر سے چلا گیا. اس لیے پوری بات سمجھنے کے لیے آپ کو کل بھی آنا ہے، پرسوں بھی آنا ہے اور عاشورہ تک آنا ہے. اور کوشش یہ کیجیے یہ جو تعداد نظر آ رہی ہے یہ تعداد کم ہو جائے، کیا ہونا چاہیے؟ بڑھ جائے. کل تعداد بڑھنی چاہیے. ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ اپنے ساتھ میں ایک آدمی کو لانے کی کوشش کرے، کیونکہ نیکی جانتے ہیں نا، آپ کسی کو نیکی کی طرف لائے ہوگے، وہ نیکی کرے گا، جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا. اور اس محفل کی قدر جانیے، اس محفل کی قدر جانیے، بڑی عظیم محفل ہوتی ہے. اللہ سب کو توفیق نہیں دیتا ایسی محفلوں میں شریک ہونے کے لیے. وہ حسینی ہوتے ہیں، وہ سچے حسین کے عاشق ہوتے ہیں، حسین سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں جو ایسی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں. ورنہ لوگ اس کو بدعت بھی کہتے ہیں، حرام بھی کہتے ہیں. ان کا بھی انشاءاللہ آپریشن کر دیں گے، کبھی کر دیں گے، جمعہ میں کر دیں گے، نہیں تو بعد میں کر دیں گے، لیکن کر دیں گے. لیکن آپ اس میں سے مت ہوئیے گا ورنہ آپ کا بھی آپریشن ہو جائے گا. تو یہ مسئلہ جو ہم نے بیان کیا ہے خلافت والا مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیے. انشاءاللہ کل اسی کے آگے بیان کیا جائے گا. اور وقت بہت کم ہے، یہ 10:30 لاسٹ ہے، 5 منٹ زیادہ ہو گیا. ابھی فاتحہ میں ٹائم ہو جائے گا، یعنی ہمیں 10:30 کے اندر جو ہے فاتحہ وغیرہ سب کرنی ہے، دعا وغیرہ سب. اس لیے کوشش یہ رہے گی کہ 9:30 بجے بیان شروع ہو جائے اور 9:20 تک 10:20 تک بیان ختم ہو جائے. تو اس میں انشاءاللہ ہم وقت کے اندر باتیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ آئیے گا اور نیاز کھاتے ہوئے جائیے گا. اور ابھی 4-5 دن خالی بھی ہے، کوئی